بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے چند جانثاروں کے حلقے میں تشریف فرماتے کہ نہایت بے ڈول جسم اور بدی چہرے مہرے کے ایک سیاہ فام شخص ڈرتے جھجکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نہایت بدصورت اور سیاہ فام آدمی ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا مجھ جیسا کریہا منظر آدمی بھی جنت میں داخل ہو سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لطف و کرم سے بھرپور نظر ڈالی اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں تمہاری بدصورتی اور سیاہ رنگت جنت میں داخل ہونے سے ہرگز نہیں رکیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میرے رسالت پر ایمان لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صاحب کا چہرہ پھرتی مسرت سے چمک اٹھا اور ان کی زبان پر بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ سعادت ناظر اسلام ہونے کے بعد انہوں نے برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حقوق کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے حقوق وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں کے ہے، اور تم پر ہی وہی فرائض ہے جو دوسرے مسلمانوں کے ہے، اور تم ان کے بھائی ہو۔ یہ سیاہ فام کم روح صاحب، جن کو اسلام لانے کے سلسلے میں خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام توساد تھا، لیکن ان کے غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہا کرتے تھے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ قبول اسلام کی چند دن بعد حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سی لوگوں کو پیام دیا، لیکن سب نے رد کر دی۔ ان میں سے کچھ یہاں موجود ہے اور کچھ غیر حاضر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جلبت عطا کی ہے، اور جوشی ایمان اور اخلاص فی الدین کی اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک جانثار کی بےتکانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمی نے گوارا نہیں کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹکرائے کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمر بن وہاب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد الاسود شاد و فرح حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دی۔ حضرت عمر بن وہاب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئی تھی، اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درشتی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطالعہ کیا تو ان کو بڑے حیرت ہوئی کہ میرے مافکر ذہین و فتین لڑکی کی شادی ایسی کریہا منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام رد کر دیا اور بڑے سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی، جنہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے موڑے۔ وہ لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی، اللہ کے بندے واپس آؤ، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہے، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چکے تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ میری صورت برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی اپنے والد سے کہا، ابا قابل اس کے کہ اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنے نجات کی کوشش کیجئے۔ آپ نے بڑا غضب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراستداد کے ساتھ نازیبا سلوک کیا۔ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پشیمان ہوئی اور ڈرتی ہوئی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تمہیں نے میری بیجی ہوئی آدمی کو لوٹایا تھا۔ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس شخص سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور اس کا پیام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے اپنے لڑکی کی شادی اس شخص سے بصور و چشم منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر قبول فرمایا اور حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد میں نے تمہارے عقدہ بنت عمر بن وہاب سے کر دیا، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد مسرت ہوئی۔ برگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئی اور ارادہ کیا کہ نوبیاحت بیوی کے لیے کچھ تحائف خریدی۔ ابھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا، اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار امنگنی اور ارمان تھے۔ برہا مایوس ہونے کے بعد شادی کا مجدہ پردوسی گوش ہوا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور نوروسی کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر کافور ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائی تھی اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر امامہ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزہ پر جانے والے مجاہدین میں جا شامل ہوئی۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا، نہ نیزہ اور تلوار، اور نہ انہوں نے کبھی امامہ ایسی طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میدان جہاد میں پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جوش و شجاعت کے ساتھ لڑے کہ بڑے بڑے
बहादुरों को पीछे छोड़ दिया। एक मौके पर घोड़ा उड़ गया तो उसकी पुश्त पर से कूद पड़े और आस्तीनी चढ़ाकर प्यादा फाही लड़ना शुरू कर दिया। उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनके हाथों का स्याही देखकर शनाख्त कर लिया और आवाज़ दी साद। लेकिन हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त दुनिया व माफिया से बेखबर इस जोश और आतफतगी के साथ लड़ रही थी कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आवाज़ की भी खबर ना हुई। ऐसी तरह दादी शुजाअत देती हुई जुराए शहादत नोश किया और उर्सीनों के बजाय हुरीन जन्नत की आगोश में पहुंच गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हज़रत सादुल असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लाश के पास तशरीफ़ ले आए, उनका सर अपने गोद में रख कर दुआए मग़फ़िरत की और फिर फरमाया, मैंने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अक़दा उमर बिन वहाब की लड़की से कर दिया था, इसलिए इसकी मर्तका सामान की मालिक वही लड़की है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हथियार और घोड़ा उसी के पास पहुंचा दो और इसके माँ बाप से जाकर कह दो कि अब अल्लाह ने तुम्हारे लड़की से बेहतर लड़की साद को अता कर दी और उसकी शादी जन्नत में हो गई। कबूली इस्लाम के बाद हज़रत सादुल असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दुनियाए पानी में बहुत कम अरसा क़याम किया, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने अपने जोशी ईमान और इखलासी अमल की जो नुक़्श सुफ़हा तारीख़ में सबत की वह उम्मती मुस्लिमा के लिए तादाब मशाले राह बने रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में भी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।